السلام علیکم۔ میں ہوں محمد شفیق، آپ دیکھ رہے ہیں تبلیغ قرآن 92۔ ناظرین کرام، سورت بقرہ، اس کا نام بقرہ کیوں رکھا گیا؟ اس کی وجوہات کیا ہے اس کے نام کی؟ بقرہ کا معنی گائے ہے۔ اس سورت کا نام بقرہ ہے یعنی گائے۔ وہ واقعہ کیا تھا گائے کا؟ آج ہم وہ واقعہ بیان کریں گے کہ وہ گائے کا واقعہ کیسا تھا، کس طرح کا تھا۔ تو ناظرین کرام، پچھلی آیات کی ہم تعلیم، تفہیم، تبلیغ، پچھلی آیات کی ویڈیو ہم بنا چکے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جو ایک آیت کی تعلیم حاصل کرتا ہے، ایک آیت کو سیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو 100 نوافل پڑھنے سے بھی زیادہ اجر عطا فرماتا ہے۔ اور فرمایا، جو انسان پورا موضوع، پورا باب سیکھتا ہے، اللہ وحدہ لا شریک اس کو 1000 نوافل پڑھنے سے بھی زیادہ اجر عطا فرماتا ہے۔ تو ناظرین کرام، اگر آپ یہ آیات سیکھیں گے، ان کی تعلیم حاصل کریں گے کہ سورت بقرہ کا وہ کون سا واقعہ تھا جس موضوع پر، جس واقعہ کی بنیاد پر اس سورت کا نام ہی گائے بکرا رکھا گیا، اگر آپ ان آیات کی تعلیم حاصل کریں گے، سیکھیں گے، 100 نوافل پڑھنے سے زیادہ اجر ملے گا۔ پورا موضوع، پوری ویڈیو دیکھیں گے، 1000 نوافل پڑھنے سے بھی زیادہ اجر پاؤ گے۔ آگے شیئر کریں، جتنے لوگ دیکھیں گے ان کا اجر، وہ ثواب، وہ فائدہ، وہ نیکیاں آگے شیئر کرنے کی وہ بھی آپ کو ملیں گی۔ سبسکرائب کریں، لائک کریں۔ ہمارا چینل قرآن پاک کی تبلیغ کے لیے وقف ہے۔ آج ہم جس آیت کی تبلیغ کریں گے وہ ہے آیت سورت بقرہ کی 67 نمبر آیت سے یہ موضوع شروع ہے۔ تو ناظرین کرام، ان آیات میں، سورت بقرہ کی یہ آیات جو ہیں، ان میں بقرہ کا، گائے کا واقعہ ہے۔ وہ واقعہ کس طرح تھا؟ ناظرین کرام، وہ واقعہ اس طرح تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل، ان میں ایک انسان تھا جس نے دنیا کی لالچ، دولت کی لالچ کی وجہ سے اپنے چاچے کے بھائی کو قتل کیا۔ جب قتل کیا، بعض تفاسیر میں چاچے کا ذکر ہے، بعض میں کزن کا ذکر ہے۔ جب ان کو قتل کیا گیا، اس انسان کو، اس کا ارادہ یہ تھا، اس وجہ سے قتل کیا چاچا زاد بھائی نے کہ میں اپنے اس بھائی کی دیت بھی حاصل کروں گا اور وراثت بھی حاصل کروں گا۔ اس نے یہ سوچا کہ میں اسے قتل کر کے دوسری بستی میں پھینک دوں، اس کی جائیداد بھی مجھے ملے گی اور وہ بستی والوں کا نام لگا کر، الزام لگا کر اس کی دیت بھی وصول کروں گا۔ تو اس لیے اس نے اپنے چاچے کے بھائی کو قتل کیا۔ تو ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ نے وہ واقعہ بیان فرمایا کہ میں اس انسان کو پھر زندہ کیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، میں نے اس کو زندہ کیا، اور اس نے بتایا کہ اس نے مجھے قتل کیا ہے۔ وہ واقعہ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بنی اسرائیلیوں نے جب اپنے نبی سے کہا، موسیٰ سے، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، جب موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا کہ اپنے رب سے دعا کریں، یہ معاملہ جو ہے قتل والا، اللہ تعالیٰ اس کا فیصلہ کرے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھر اپنی قوم سے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے تم کو، ان تذبحوا بقرہ، کہ تم گائے ذبح کرو، پھر میں فیصلہ کروں گا، پھر میں اسے زندہ کروں گا، یہ بتائے گا۔
قالوا اتتخذونہ ہزوا، تو بنی اسرائیلی کہنے لگے اے اللہ کے نبی، اے موسیٰ، کیا تو ہم سے مذاق کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے پہلے کتنے لوگوں کو زندہ کیا، وہ 70 جو تھے، جو سردار بنی اسرائیلیوں کے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ گئے تھے، وہ بھی زندہ ہوئے تھے، مر گئے تھے، پھر زندہ ہو کر واپس آئے تھے۔ انہوں نے کہا تھا ہم خدا کو جتنی دیر تک نہیں دیکھیں گے ہم ایمان نہیں لائیں گے اے موسیٰ تجھ پر۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہ سارے کے سارے ہلاک کر دیے۔ موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے پھر زندہ ہوئے، انہوں نے دیکھا اپنے آپ کو زندہ ہوتے۔ ہم پچھلی ویڈیو میں یہ بیان کر چکے ہیں۔ تو ناظرین کرام، انہوں نے کہا اے موسیٰ، یہ کیسی بات ہوئی؟ کرنا تو مردہ زندہ ہے، گائے کا اس کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ تو ہم سے مذاق کرتا ہے۔ قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے میری قوم، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں ایسے بیہودہ کاموں سے۔ کیا میں جاہل ہوں؟ میں مذاق نہیں کر رہا ہوں، میں حقیقت بیان کر رہا ہوں، اللہ کا حکم بیان کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قالوا ادع لنا ربک، پھر انہوں نے عرض کی کہ اپنے رب سے اے ہمارے نبی دعا کریں، یبین لنا ما ہی، کہ وہ گائے کیسی ہو۔ قال انہ یقول انہا بقرہ، فرمایا اے میرے نبی اپنی قوم کو فرما دو کہ وہ گائے ایسی ہو لا فارد ولا بکر، نہ ہی بوڑھی ہو اور نہ ہی جو بچی ہو، اوان جوان ہو، بین ذالک اس کے درمیان۔ ففعلوا ما تؤمرون، پس تم وہ کرو جس کا حکم ہے، زیادہ سوالات نہ کرو یعنی۔ تو ناظرین کرام، ایک انسان تھا بنی اسرائیلیوں میں، نیک انسان، جب اس کا انتقال کا وقت قریب آیا، اس نے اپنی اس جو گائے کی جو بچی تھی، اس کو جو ہے وہ جنگل میں چھوڑ دیا اور اللہ کے سپرد کر دیا۔ یا اللہ، اس نے دعا کی اے اللہ، یہ میرا بیٹا چھوٹا ہے، اس کی تو حفاظت فرما، اس گائے کی، جب یہ بڑی ہو جائے تو میرے بیٹے کو واپس دے دینا۔ اللہ تعالیٰ نے وہ دعا قبول فرمائی۔ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں وہ پلتی اور بڑھتی رہی جنگل میں۔ اور پھر جب وہ بچہ بڑا ہوا تو ماں نے کہا اے بیٹے، جاؤ جنگل میں آواز دے کر گائے کو بلانا، وہ آئے گی، اس کو گھر لے کر آنا، وہ تیرے باپ کی گائے ہے، اللہ تعالیٰ کے سپرد کی ہوئی ہے، وہ تجھے ملے گی وراثت میں۔ اور پھر حکم دیا ماں نے کہ اے میرے بیٹے، اس گائے کو جاؤ بازار میں جا کر بیچ کر آؤ۔ وہ بچہ جب اس گائے کو بیچنے کے لیے گیا، جب بیچنے کے لیے گیا تو اس نے جا کر بیچنا شروع کیا، تو ماں نے حکم دیا کہ اے میرے بیٹے، یہ جو گائے ہے اس کو بازار میں بیچ دو 3 درہم کے عوض میں، لیکن یہ 3 جو ہے دینار، یہ 3 دینار تھا، فرمایا یہ 3 دینار جو ہے وہ اس سے لینے نہیں ہے، پھر دوبارہ مجھ سے پوچھنا ہے، اس شرط پر سودا کرنا ہے کہ 3 دینار لینے نہیں، اس کو واپس جو ہے پوچھنے آنا ہے تو پھر دوبارہ جا کر دینی ہے۔ تو ناظرین کرام، وہ بچہ جو ہے وہ بازار میں گیا، جا کر اس نے گائے کو فروخت کرنے کے لیے آواز لگائی، ایک فرشتہ آیا، فرشتے نے آ کر انسانی صورت میں خریدار بن کر آیا اور آ کر کہنے لگا یہ گائے 6 دینار لے لو، لیکن یہ وعدہ کرو کہ واپس پوچھنے کے لیے نہیں جانا، 3 دینار تم رکھ لینا، 3 دینار جو ہے ماں کو دے دینا جا کر۔ بچے نے کہا نہیں،
میں اپنی والدہ کی فرما برداری کروں گا۔ میری ماں نے کہا ہے کہ واپس پوچھنا ہے پھر جا کر دینی ہے گائے۔ تو اس نے کہا جاؤ پوچھ کر آؤ پھر۔ تو وہ بچہ دوڑ کر آیا، آ کے والدہ سے پوچھا گھر آ کر کہ اے اماں جان، ایک انسان ہے مجھ سے گائے خرید رہا ہے، اس نے مجھے کہا تھا کہ 6 دینار لے لو، 3 دینار کے بدلے 6 لو، لیکن والدہ سے پوچھنا نہیں ہے۔ تو ماں نے کہا نہیں، اس کو 6 دینار میں نہیں بیچنا، اس کو 12 دینار میں بیچو۔ تو وہ پھر آ گیا، تو وہ فرشتہ جو ہے وہ انسانی صورت میں خریدار بن کر پھر آیا، اس نے آ کر دگنی قیمت لگائی اور یہ شرط لگائی کہ اے بچے تو گھر جا کر اپنی والدہ سے نہیں پوچھنا۔ وہ بچہ کہنے لگا میں اس کی جو ہے بات کو نہیں مانوں گا، اس بات کو میں اپنی والدہ سے ضرور پوچھوں گا۔ اس نے کہا نہیں، والدہ سے نہیں پوچھنا، تم دگنی قیمت لے لو۔ وہ بچہ کہنے لگا نہیں میں ضرور پوچھوں گا۔ تو وہ خریدار نے کہا جاؤ پوچھ کر آؤ۔ وہ بچہ گھر آیا، پوچھا آ کر، والدہ نے کہا کہ اس سے یہ کہو کہ والدہ کو محسوس ہو گیا تھا کہ یہ کوئی عظیم ہستی ہے، یہ کوئی روحانی ہستی ہے۔ تو اس بچے نے آ کر پوچھا کہ ہم اس کو بیچیں یا نہ بیچیں، میری والدہ نے یہ کہا ہے۔ وہ آ کر جب اس نے یہ بات پوچھی، وہ فرشتہ تھا، کہنے لگا اے بچے اس گائے کو گھر لے کر جاؤ اور اس کو روک کر رکھو، نہ بیچنا، ایک واقعہ بہت بڑا رونما ہوگا، تو اس کے بدلے میں اس گائے کو خریدا جائے گا۔ جب وہ خریدار آئیں تو ان سے کہنا کہ موسیٰ علیہ السلام ہمیں ضمانت دیں کہ ہم یہ گائے اس شرط پر بیچتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام ہمیں ضمانت دیں کہ اس کی کھال کو سونے سے بھر دیا جائے، وہ ہمیں سونے سے بھر کر واپس کی جائے تو پھر ہم گائے بیچیں گے۔ وہ بچہ لے کر چلا گیا اور یہ وعدہ اس نے جو ہے نبھایا، اس گائے کو جو اس کو پالتا رہا۔ جب یہ واقعہ رونما ہوا تو پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اے بنی اسرائیلیو گائے کو ذبح کرو۔ اللہ تعالیٰ کو پتہ تھا کہ یہ قوم یہ ایسی قوم ہے کہ بار بار سوالات پوچھ پوچھ کر اپنے آپ پر بوجھ بڑھاتی رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَفَعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ، اے بنی اسرائیلیو سوالات نہ کرو، جو میں نے کہا ہے بس وہ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہوں نے پہلے سوال کر کے اپنے اوپر بوجھ ڈالا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ گائے ایسی ہو کہ جوان ہو، نہ بوڑھی ہو نہ چھوٹی ہو، جوان گائے ہو، پس وہ کرو جو حکم دیا ہے۔ قَالُوا ادْعُ لَنَا، لیکن اس کے باوجود وہ کہنے لگے اے ہمارے نبی اے موسیٰ ہمارے لیے دعا کرو، ربا کا اپنے رب سے، یُبَيِّن لَنَا مَا لَوْنُهَا، کہ وہ گائے کا رنگ کیسا ہو۔ وہ رنگ پوچھ کر اپنے آپ پر بوجھ ڈالنے لگے۔ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَاءٌ، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا حکم یہ ہے کہ وہ گائے اگر تم پوچھ ہی رہے ہو، تم عمل نہیں کر رہے، تو پھر وہ گائے اس کا رنگ زرد ہو، فاقع لونہا، گوڑا ہو اس کا رنگ، تسر الناظرین، اور وہ دیکھنے والوں کو خوش کر دے، ایسا ہو رنگ۔ لیکن اس کے باوجود پھر بھی انہوں نے نہیں ذبح کیا، وہ اور سوالات کرنے لگے۔ قَالُوا ادْعُ لَنَا، انہوں نے پھر عرض کی اے ہمارے نبی ہمارے لیے دعا کرو، ربا کا اپنے رب سے، یُبَيِّن لَنَا مَا ہِیَ، کہ یہ جو گائے ہے اس کا جو ہے وہ بتائے ہمارے لیے رب کہ وہ کیسی ہو۔ ان البقرہ تشابہ علینا، گائے تو ہمیں بہت ساری مشابہ لگتی ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ملتی جلتی ہیں۔ وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ
لمہتدون، انشاءاللہ ہم ضرور سیدھے رستے پر چلنے والے بن جائیں گے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر وہ انشاءاللہ اس وقت نہ کہتے تو ان کی بات ابھی بھی مکمل نہیں ہونی تھی۔ انہوں نے انشاءاللہ کہا تھا، اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو توفیق دی، ہدایت دی، پھر انہوں نے سوالات زیادہ نہیں کیے۔ قال انہ یقول، اس سوال پر انشاءاللہ سے پہلے جو انہوں نے سوال کیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے نبی، میں تیری دعا قبول کر رہا ہوں اور تیرے سوال کا جواب دے رہا ہوں، اور انہوں نے انشاءاللہ بھی کہہ دیا ہے، یہ دوبارہ تمہیں دعا کے لیے نہیں کہیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، قال انہ یقول انہا بقرہ، فرمایا اے میرے نبی وہ گائے لا ذلول تثیر الارض، وہ گائے ایسی ہو کہ اس نے کھیتی باڑی نہ کی ہوئی ہو، یعنی وہ ہلوں کے آگے جو گائے کو بیل کو لگا کر زمین کو پھاڑتے ہیں، جو زمین کی کھیتی باڑی کرتے ہیں، یعنی اس طرح اس نے زمین پر کام نہ کیا ہو۔ لا ذلول، نہ وہ جوئی ہوئی ہو، یعنی تثیر الارض کے زمین کو پھاڑے، ولا تسقی الحرث، نہ ہی وہ پانی جو ہے نکالنے والی ہو کنویں سے کھیتیوں کے لیے، کھیتیوں کو پلانے کے لیے کام پر بنا لگائی گئی ہو۔ مسلمۃ لا شیۃ، وہ گائے جو ہے اس میں فیہا، اس میں کوئی عیب نہ ہو، وہ پاک ہو، مسلمہ ہو۔ وہ بنی اسرائیلی کہنے لگے قالوا الآن جئت بالحق، اے موسیٰ اب آیا ہے تو حق پر، اب تو نے صحیح بات کی ہے۔ وہ ایسی قوم تھی، معاذ اللہ، پھر بھی اپنے نبی کو کہا اب تو نے پوری بات کی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اصل بات تو یہ تھی کہ انہوں نے اس وقت یہ کہا تھا انشاءاللہ، وہ انشاءاللہ کہنے کی وجہ سے اللہ کی توفیق انہیں مل گئی۔ فَذَبَحُوهَا، پھر انہوں نے ذبح کیا اس گائے کو۔ وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ، اور قریب نہیں تھے کہ وہ عمل کریں، وہ انشاءاللہ کی وجہ سے انہیں توفیق مل گئی تھی۔ پھر انہوں نے اس گائے کو خریدا اور خرید کر پھر اس گائے کو ذبح کیا۔ ذبح کر کے جب ذبح کیا، اس گائے کا ٹکڑا گوشت کا وہ قتل کیے ہوئے انسان کو، مرے ہوئے انسان کو مارا تو وہ زندہ ہو گیا۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا، جب تم نے ایک جان کو قتل کیا، فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، اور آپس میں تم انتشار میں پڑ گئے اور جھگڑے میں اس جو ہے کیس کو تم نے جھگڑے میں ڈال دیا۔ وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور اللہ تعالی اس کے جو چھپی ہوئی بات تھی، وہ چھپے ہوئے قاتل کو عیاں کرنے والا تھا، ظاہر کرنے والا تھا، نکالنے والا تھا، جو وہ چھپاتے تھے، ما کنتم تکتمون، جو تم چھپاتے تھے۔ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، ہم نے کہا اس کے گوشت کا ٹکڑا، اس کا بعض حصہ اس مقتول پر، قتل کیے ہوئے انسان پر مارو تو وہ زندہ ہو جائے گا۔ تو پھر وہ زندہ ہو گیا۔ کذالک یحیی اللہ الموت، اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں اسی طرح زندہ کروں گا مردوں کو بھی۔ وَیُرِیکُمْ آیاتہ، میں اپنی نشانیاں تمہیں دکھاتا ہوں، لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل کو حاصل کرو۔ تو ناظرین کرام، جب وہ انسان زندہ ہو گیا، اس نے زندہ ہوتے ہی جب وہ زندہ ہوا تو اس کی رگوں سے خون بہہ رہا تھا، اور وہ زندہ ہو کر اس نے بتایا کہ مجھے میرے چاچے کے بیٹے نے قتل کیا ہے، اور اس لیے قتل کیا ہے کہ میری جائیداد پر قبضہ کرے، اور یہ اس لیے کہہ رہا تھا، دوسروں کے گلے یہ ڈال رہا تھا، الزام تلاشی کر رہا تھا کہ الزام لگانے کی وجہ سے خود بچ جائے گا، اور بلکہ فائدہ حاصل ہوگا، اسے دیت بھی ملے گی، یہ میری جائیداد بھی لے گا اور میری دیت بھی لے گا۔ یہ سارا ڈرامہ اس لیے کر رہا تھا۔ تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے قصاص لیا اس انسان سے،
قصاص کے عوض میں اس قاتل کو پھر قتل کیا گیا۔ تو ناظرین کرام، یہ تھی وہ بات، یہ تھا وہ واقعہ جس وجہ سے اس پوری سورت کا نام ہی اس واقعہ کے نام پر بقرہ رکھا گیا، یعنی گائے کا واقعہ، گائے والی سورت۔ تو وہ گائے والا یہ واقعہ تھا۔ تو ناظرین کرام، اس واقعہ سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ والدین کی نافرمانی نہیں کرنی۔ ماں کی فرما برداری کرنے سے اس بچے نے اتنا اجر پایا، آخرت کا بھی اور دنیا کا بھی۔ اور اس واقعہ سے یہ بھی سبق ملتا ہے کہ دنیا کے لالچ کے بدلے جو کچھ بھی انسان کرے، قتل و غارت کرے، چاہے چوری ڈکیٹی کرے، جو کچھ بھی کرے، آخر میں انسان وہ نقصان ہی اٹھائے گا۔ وہ آگے بھی جہنم میں جائے گا، آگے بھی اس کا نقصان ہے، دنیا میں بھی نقصان ہے۔ تو ناظرین کرام، یہ ہمارا چینل تبلیغ قرآن، قرآنی آیات کی تبلیغ پر مشتمل ہے۔ تو ہمارے چینل کا وزٹ کریں، تبلیغ کو سنیں، آگے شیئر کریں، خود بھی اجر پائیں، اور اس چینل کو سبسکرائب کریں اور آگے شیئر کریں، لائک کریں۔ وما علینا الا البلاغ۔